جو آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے گناہ کا عمل ترک کر کے تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کا نعم البدل ضرور عطا کرتا ہے۔ علی بن عبداللہ دمشقی نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، قاہرہ شہر کے گورنر شجاع الدین شرزی نے بتایا کہ میں 7 مرتبہ مصر کے علاقے میں گہرے سانولے رنگ کے ایک بوڑھے عرب کے ہاں مدعو تھا۔ دوران گفتگو اس آدمی کے گورے چٹے خوبصورت بچے اسلام کرنے آئے تو ان کی چمکتی دمکتی سفید رنگت نے مجھے تعجب میں ڈالا۔ میں نے بوڑھے سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ تو گہرے سانولے ہیں، یہ سفید بچے کہاں سے آئے؟ وہ بولا، ان بچوں کی والدہ ایک فرنگی خاتون ہے، میری اور اس کی عجیب کہانی ہے۔ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا، اچھا کیا واقعی؟ پھر تو ہم یہ کہانی ضرور سنیں گے۔ بوڑھے عرب نے ماضی کا جھروکا کھولتے ہوئے کہنا شروع کیا، عین جوانی کا عالم تھا، میں بہتر ذریعہ معاش کی جستجو میں شام جا نکلا۔ ان دنوں وہاں صلیبیوں کا قبضہ تھا۔ میں نے ایک دکان کرائے پر لی اور اس میں بیٹھ کر کپڑا بیچنے لگا۔ ایک دن معمول کے مطابق اپنی دکان پر بیٹھا تھا کہ ایک صلیبی کماندار کی فرنگی بیوی کپڑا خریدنے آئی۔ اس کا جمال جاں فضاں دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ اس کی دل فریب مسکراہٹ کا فسوں چادر بن کر مجھ سے لپٹ گیا۔ میں نے مارے لالچ کے اسے سستے داموں میں کپڑا بیچا اور چند روز بعد وہ پھر آئی اور پہلے کی طرح نہایت سستا کپڑا خرید کر لے گئی۔ اب تو وہ ہر دوسرے تیسرے روز آنے لگی۔ میں بھی 2-4 ملاقاتوں میں ذرا اور کھل گیا، دل کو ٹٹولا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ ظالم اس کتالہ کے عشق بلاخیز میں بری طرح گرفتار ہو چکا ہے۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی تو میں نے اس کے ہمراہ آنے والی بڑھیا کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اماں، میں اس ہرافہ کے ترنیم کش کا شکار ہو چکا ہوں۔ اب نہ دن کو چین ہے نہ رات کو آرام، مجھے بتا میں اس تک کیسے پہنچوں؟ اماں بولی، بچے یہ فلاں کماندار کی بیوی ہے، اسے پتہ چل گیا تو ہم تینوں کی تکہ بوٹی کرا کے کتوں کو ڈلوا دے گا۔ میں نے کہا، اماں اب یہ اپنے بس کی بات نہیں رہی، کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ کہنے لگی، اچھا نکال 50 دینار، اسے اپنے ساتھ تیرے گھر لاؤں گی۔ میرا دل اچھلنے لگا، فوراً 50 دینار نکالے اور اماں کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ رات کو میں گھر پر اس حسینہ کا منتظر رہا، وہ آئی تو ہم نے اکٹھے کھانا کھایا۔ رات کے دوسرے پہر میرے دل نے ملامت کی، تجھے اللہ سے حیا نہیں آتی؟ تو پردیسی ہے اور اللہ کے سامنے اس نصرانیہ سے منہ کالا کرنا چاہتا ہے۔ دل میں اس خیال کا آنا تھا کہ میں کانپ اٹھا، اللہ کے خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور پکارا، اے اللہ، گواہ ہو جا کہ میں نے صرف تجھ سے حیا کرتے ہوئے اور تیرا خوف دل میں بسائے اس آہو چشم نصرانیہ سے بدکاری کا ارادہ ترک کر دیا۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے ہٹا اور دوسرے بستر پر چلا گیا۔ اس شعلہ رخ نے میری بے رخی دیکھی تو نہایت غصے کے عالم میں کھڑی ہوئی اور چل دی۔ صبح معمول کے مطابق میں دکان پر گیا، دن چڑھے وہ میری دکان کے سامنے سے گزری۔ رات کا تاؤ ابھی باقی تھا، غصے میں وہ محجبین کہیں زیادہ خوبرو دکھائی دیتی تھی۔ مکھڑا چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے دیدار نے خوابیدہ جذبات کو پھر سے بیدار کر دیا۔ دل نے کہا، ارے تو ہے کون جو اس پری جمال سے منہ موڑے بیٹھا ہے؟ لیکن میں ناچار حسرت کی سر داہیں برتا اور اسے دیکھتا رہا۔ وہ رشک کمر مجھ پر ایک نگاہ غلط انداز ڈال کر آگے بڑھ گئی۔ میں بڑھیا کی طرف بھاگا اور التجا کی، آج رات اسے پھر لے آؤ نا۔ وہ سنگ دل بولی، یسوع مسیح کی قسم، اب میں 100 دینار سے 1 پائی بھی کم نہ لوں گی۔ میں نے لجاجت سے کہا، ارے اماں، ناراض کاہے کو ہوتی ہو؟ یہ لو 100 دینار۔ میں نے انتہائی محنت سے کمائے ہوئے 100 دینار رشوت خور بڑھیا کے حوالے کر دیے۔ رات ہوئی تو وہ گلے اندام پھر میرے گھر آئی، یوں لگا جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہے۔ اس کا حسن بے مثال میری آنکھوں کو خیرہ کیے دیتا تھا۔ وہ قریب بیٹھ گئی، ساتھ ہی اللہ کا خوف بھی آن حاضر ہوا۔ ہائے، میں اللہ کی نافرمانی کیوں کروں؟ میرے دل سے ہوک نکلی اور میں نے صرف اللہ کے ڈر سے اس تقوی شکن عورت کا پنڈ چھوڑ دیا۔ اگلے دن دکان پر گیا، دل میں بس ایک اسی کا خیال تھا، دماغ میں اسی کا سودا سمایا تھا۔ دن نے اپنی باہیں ذرا اور پھیلائی تو وہ بڑھیا کے ہمراہ بازار سے گزری۔ مجھے معلوم تھا کہ دن کی روشنی میں اس چندے آفتاب چندے مہتاب کو دیکھ کر پھر سے دل ہار بیٹھوں گا۔ سو وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ نظر آئی تو دل بھول ہی گیا کہ اسے دھڑکنا بھی ہے۔ بڑھیا کی دستگیری کے بنا کوئی چارہ نہ تھا۔ سیدھا اس کے پاس پہنچا، بولی، اب 500 دینار سے میں کم میں کام نہیں کروں گی۔ میں دکان فروخت کرنے کی بابت سوچ ہی رہا تھا کہ نصارہ کے منادی کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔
وہ اعلان کر رہا تھا، مسلمانوں، تمہارے اور ہمارے درمیان معاہدہ صلح کی مدت پوری ہوئی۔ ہم یہاں کے مسلم تاجروں کو 1 ہفتے کی مہلت دیتے ہیں کہ وہ اپنا سامان سمیٹ سماٹ کر نکل جائیں۔ دکان میں کچھ کپڑا بچ رہا تھا، وہ میں نے اونٹوں پر لادا اور شام سے واپس آ گیا۔ دل میں اس فرنگی حسینہ کو حاصل کرنے کی جو حسرت تھی وہ حسرت ہی رہی۔ بعد ازاں میں نے باندیوں کی تجارت شروع کر دی کہ دل کا غم کچھ تو غلط ہو۔ 3 سال بعد حتین کا معرکہ پیش آیا اور ساحل کے تمام شہر مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ شاہ ناصر کو باندی کی ضرورت پڑی تو اس کے کارندوں نے مجھ سے رابطہ کیا۔ میرے پاس ایک حسین و جمیل باندی موجود تھی جسے انہوں نے 100 دینار میں خرید لیا۔ 90 دینار اسی وقت ادا کیے اور باقی 10 دیناروں کے لیے شاہ نے کہا، اسے اس مکان میں لے جاؤ جہاں فرنگی عورتیں قید ہیں۔ 10 دیناروں کے بدلے جو باندی پسند آئے لے جائے۔ وہ مجھے اس مکان میں لے گئے۔ میرے سامنے وہی رشکے چمن کھڑی تھی جس نے کئی سال پیشتر میرے دل کو اسیر کیا تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا اور پوچھا، مجھے پہچانتی ہو؟ بولی، نہیں تو۔ میں نے کہا، میں وہی تاجر ہوں جس سے تم نے 150 دینار لیے تھے اور آخری بار 500 دینار کا مطالبہ کیا تھا۔ دیکھو، میں اللہ کے فضل و کرم سے تمہیں صرف 10 دیناروں میں حاصل کر لیا ہے۔ اس کی زبان سے بے اختیار نکلا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ وہ مسلمان ہو گئی اور اس کے اسلام میں بڑی خوبی آ گئی۔ میں نے اس سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد اس کی والدہ نے ایک صندوقچہ تحفے میں دیا۔ اسے کھول کر دیکھا، وہی 2 تھیلیاں نکلی جو میں نے حسینہ کے ساتھ آنے والی بڑھیا کو دی تھی۔ ایک میں 50 دینار اور دوسری میں 100 دینار۔ ان بچوں کی والدہ وہی حسین و جمیل فرنگی خاتون ہے جو ابھی کھانا آپ نے کھایا ہے اسی نے تیار کیا ہے۔ جی ہاں، جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کا نعم البدل ضرور عطا کرتا ہے۔ آدمی لوگوں سے چھپ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے نہیں جو ہر وقت آدمی کے ساتھ ہے۔